اگر تمہیں اللہ کے نوازنے پر یقین ہے تو تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور بہت جلد تم قبولیت کے معجزے بھی دیکھو گے۔ تاخیر کی وجہ سے جو تم نے ہمت ہار دی ہے، کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ اگلا لمحہ ہی معجزوں کا ہوا تو کب اور کیسے اللہ نے کن فرمانے کا سوچا ہو؟ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے، اس لیے دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہم کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ پوری ہمت اور توکل سے اپنی راہ پر چلتے رہو، بہت جلد وہ رب تمہاری ساری مشکلات دور فرمائے گا۔ کیا پتہ تمہاری چاہیے ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ اور پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، ہر آزمائش کے بعد معجزہ ہے، ہر صبر کے بعد بہترین صلہ ہے۔ ناممکن کا ممکن میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا۔ کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جن کا رازدار صرف اللہ ہے۔ یہ کہانیاں صحیح وقت پر کھلیں گی اور ایک خوبصورت موڑ پر آئیں گی، اس لیے کچھ خاموش روحوں نے اپنی زندگی کی ان کہانیوں میں سب سے پہلے اللہ کی رضا کو اہمیت دی۔ انہوں نے آسان اور غلط راستہ نہیں اپنایا، انہوں نے اپنے حصے کی آزمائش سکون اور صبر کے ساتھ برداشت کی، اور پھر اللہ تو نہیں بھولتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، زمانے کی قسم انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ کی عطا پر کبھی شک نہ کرنا، اللہ تو ان کو بھی بے حساب عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور یہی آزمائش ہوتی ہے ان کے شکر کی، اور کچھ کو مانگنے پر بھی انتظار کرواتا ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے ان کے صبر کی کہ مالک دیکھ سکے بندہ کون سی راہ پکڑتا ہے، وہ دینے پر آئے تو پل بھر میں جھولی بھر دے، اور واپس لینا چاہے تو زندگی بھی واپس لے لے۔ یہ رب کی عطا ہے تو تم مغرور یا مایوس مت ہونا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ سنو، صبر رکھو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری ہر پکار کا جواب جلد آئے گا، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔
کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس ان کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سجدے میں سر ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو دعائیں قبول ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ احساس کتنا اطمینان بخش ہوتا ہے کہ جب آپ ٹوٹنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے اللہ آپ تک کسی انسان کے ہاتھوں یا پھر کسی اور اجنبی ذریعے سے وہ پیغام بھیج دیتا ہے جس کی آپ کو اس لمحے میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہمت ہارنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو کسی نہ کسی وسیلے سے یہ بتا دیتا ہے کہ اس نے آپ کو سن لیا ہے اور اس کی مدد اب آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ برے حالات میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کو ہی آزماتا ہے جن سے وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ تم دعا کرتے کرتے قبولیت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو کیا فائدہ ہوگا اتنا دور آنے کا۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔